فرشتے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں، مدینے کے میناروں میں کبوتر نعت پڑھتے ہیں، یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے، وہ عنبر نعت پڑھتے ہیں، اما نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں، اور نہیں کلمہ پڑھا ابو جہل، یہ ان کی بد نصیبی تھی، مگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات جو ماحول بنا رہے ہیں یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلو ابھی ایک راؤنڈ باقی ہے آپ کے چہیتے شاعر کا، 2 مرتبہ آپ نے بڑی حوصلہ افزائی اپنے مہمان شاعر کی ہے، اب ان کا ایک راؤنڈ باقی ہے، آپ اگر ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے تو ان کے دلوں کو تھوڑی سی تکلیف پہنچے گی، اگر واقعی میں آپ اپنے دل خیر آبادی سے اپنے چہیتے شاعر سے واقعی میں محبت کرتے ہیں تو جتنا جلد ہو سکے آپ حضرات اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر پھر پنڈال میں آ کر کے جگہ لے لیجیے۔ اس وقت ایک بڑے باکمال خطیب چترویدی صاحب کی تقریر کو ہم سب مستفیض فرمانے والے ہیں، ہم سب جو ہے حضرت کی تقریر سے مستفیض ہونے والے ہیں، اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات بالکل دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھے، افراتفری کا ماحول بالکل نہ بنائے، ابھی پروگرام اختتام نہیں ہو رہا ہے، ہم سب کے مشرق و مربی حضرت مفتی ابو ذر صاحب جو آج اس عظیم الشان پروگرام کے روح رواں صدر باوقار ہے، حضرت کے مواعظ حسنہ سے ہم سب مستفیض ہوں گے، پھر حضرت دعا فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات دل تھام کر بیٹھے، رات کے 1 بج رہے ہیں، اس وقت اگر آپ گھر جانے کی غلطی کرتے ہیں تو میں بتا دو اگر آپ گھر پہنچ کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو شاید اندر سے جو آواز آئے گی آپ کو پورے گاؤں میں دوڑنے پر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اس لیے ہوشیاری اسی میں ہے، عقل مندی میں اسی ہے کہ آپ اگر گھر جانے کا ارادہ بنا رہے ہیں اسے کینسل کر دیجئے اور نبی پاک کے ذکر کی مجلس میں آئے ہیں تو مکمل طور پر آپ ابتدا سے اختتام تک ساتھ دیجئے۔ آئیے دوستو بڑی تیزی کے ساتھ میں مسافت سے سنیے گا، اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ اور یوم عاشورہ 10 محرم کو نوازہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے، لیکن محرم کی پہلی تاریخ جہاں سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، فاروق اعظم فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آپ کے نبی نے کہا، اللہ کے چہیتے رسول نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے رسول نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوگا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہو سکتا تھا۔ میرے دوستو فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے پہلی محرم کی 1 تاریخ کو، اس حوالے سے میں شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو ذرا میری ہمت حوصلہ افزائی فرمائیں اور پورے تمام لوگ جو ہے ذرا لہک کر چہک کر ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سنیے شعر، شاعر کہتا ہے اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، ہر ایک گھر میں حافظ قرآن چاہیے، کرنے تو ختم مغربی تہذیب کا وجود حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے، کرنے کو ختم مغربی تہذیب کا وجود حضرت عمر کے جیسا مسلمان چاہیے۔ اور حضرت دل خیر آبادی صاحب آپ ہمت اور حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں تو سنیے آپ کے صحیح سماعتوں کے حوالے یہ شعر فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ذہن میں رکھیے۔ شاعر کہتا ہے حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، حلیمہ
حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے، تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے۔ عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجر اسود کا، نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو بھی پتھر۔ بہت اچھے بابا۔ عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجر اسود کا، نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو بھی پتھر ہے۔ تمام اساتذہ کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا، مرد جلال مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ آپ کی محبتوں کو میں عقیدت کے ساتھ جھک کر سلام پیش کرتا ہوں، اللہ آپ حضرات کو سلامت رکھے۔ بس اسی وفاداری کا آپ ثبوت پیش کیجئے اور وفاداری کا مظاہرہ کرتے رہیے۔ آپ کے چہیتے خطیب حضرت چترویدی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، اس کے بعد پھر آپ کے چہیتے شاعر حضرت دل خیر آبادی دل و جان سے آپ کی جتنا دیر تک چاہیں گے آپ کی خدمت کریں گے۔ آئیے حضرات گرامی، حضرت اقدس ماہر وید و قرآن حضرت اقدس مولانا سفیان صاحب القاسمی دامت برکات ملالیہ حضرت کا استقبال خیر مقدم اس شعر کے ساتھ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مارگوں میں تیر ہے تلوار ہے خنجر ہے، خطابت وجد میں آئے پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار۔